موٹر وے پہ گاڑیاں دوڑانے والے اب ذرا ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ پہلے تو چلان ہوا کرتے تھے اور جو عمرہ تھے وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، خیر ہے، ریس پوری لگانی ہے لیکن چلان کی خیر ہے، چاہے پیسے بھر دیں گے۔ اب اس کا بھی توڑ حکومت نے نکال لیا۔ سفر کرنے والوں کے دوران احتیاط زیادہ ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستانی قوم بھی وہ قوم ہے کہ شاید یہ پیار محبت کی زبان نہیں سمجھتی، تو اس لیے ہمیشہ تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے، جس سے سسٹم یہ سیدھے بہتر ہوتا ہے۔ اور اب لگتا ہے کہ حکومت نے پاکستان کے لوگوں کی ہی جان بچانے کے لیے، انہی کی اپنی جان بچانے کے لیے کچھ سخت فیصلے کیے ہیں، جو وقتی طور پہ برے بھی لگتے ہیں لیکن بہرحال اوورآل بہترین فیصلہ لگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اوور سپیڈنگ پر ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ اب یہ بہت خوفناک چیز ہے جی، ایف آئی آر درج ہونا ایک طریقے سے آپ کا ایک اس میں لسٹ میں نام آ جاتا ہے، آپ کا کمپیوٹر پہ نام ساری زندگی کے اوپر آ جاتا ہے کہ جی آپ پہ ایف آئی آر درج ہے، نہ آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں، نہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے گاڑی بند ہو گئی، پھر بندے کو بھی بند کیا جائے گا۔ 3 لین والی جو روڈز ہیں، کیونکہ جو موٹر وے ہیں 1 2 3 4 اس کے اوپر مختلف ہیں، 2 لین والی ہیں، 3 لین والی ہیں، جس پر ون سائڈ 3 لین ہے، وہاں میکسیمم سپیڈ بتائی گئی ہے جی 120 کی، اور جو 2 لین والی ہے اس کی حد رفتار جو ہے وہ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے بتائی گئی۔ یہ بہت ہے، اگر 120-25 کے اوپر بھی آپ اسلام آباد کے لیے سفر کرتے ہیں یہاں سے موٹر وے پہ، تو بغیر رکے آپ تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں موٹر وے کے ذریعے، اور اس سے زیادہ جلدی میرا خیال ہے پہنچنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، اتنی کوئی اسلام آباد میں کوئی انتظار نہیں کر رہا کہ آپ نے وہاں ضرور پہنچنا ہے، جلدی پہنچنا ہے، پہنچ جائیں، بے شک لیٹ پہنچیں۔ اب کہا یہ گیا ہے کہ جن کی سپیڈ 150 یا 150 سے زیادہ ہوگی اس پر مقدمہ درج کیا جائے گا، لیکن اب 120 کی سپیڈ لمٹ ہے، آپ 25 پہ بھی چلے جائیں، چلو غلط ہے لیکن تھوڑا بہت پیر اوپر نیچے ہو جائے، 30 تک بھی چلے جائیں، لیکن نہیں جانا چاہیے 30 تک، خطرناک ہے۔ جب 120 ہے تو 120 ہے۔ وہ سپیڈ جو مقرر کی جاتی ہے میکسیمم، بیسکلی وہ جو بنانے والے انجینئرز ہیں وہ تمام سے مشاورت کے بعد میکسیمم سپیڈ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے گاڑی کے ٹائر، آپ کی روڈ گرپ، یہ تمام چیزیں کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب وہ 120 کہہ رہا ہے تو چلو آپ 125 تک چلے جائیں، نو پرابلم، لیکن 130 تک بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حکومت یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ جو 150 تک جائے گا اس پہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی، گاڑی بند، بندہ بند، سارا کچھ۔ کتنی سکی کی بات ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ اپنی جا رہے ہیں اور آپ نے 150 کی سپیڈ ٹاپی ہے، آپ پہ پرچہ درج ہوا ہے، متعلقہ تھانے میں بند کر دیا، گاڑی بھی آپ کی، فیملی پریشان۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی کلیئر رکھنے کے لیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ جائے تو بہت سے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہتر ضروری ہے کہ آپ جو قانون ہے اس کی پاسداری کریں۔ اب یہ سزائیں ایف آئی آر قانونی ہیں یا نہیں ہے، میں فی الحال اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر کیا ایک ٹریفک کی وائلیشن کے اوپر ہے، تو ٹریفک کی وائلیشن کیا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، قانون کیا کہتا ہے، ضابطہ فوجداری کیا کہتا ہے، اس پہ فی الحال میں کوئی بحث نہیں کرتا، نہ میں بات کرتا ہوں۔ فی الحال میں اس پہ صرف بات کر رہا ہوں اس کو نظر انداز کر کے کہ 150 کی سپیڈ پہ ایف آئی آر درج ہوگی، کیونکہ کئی لوگ جو ہوتا ہے نئی گاڑی خرید کے، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، گاڑی خریدتے ہیں نئی اور موٹر وے پہ چلے جاتے ہیں کہ ذرا چیک کریں جا کے جی اس کا 240 کا میٹر دیا ہوا ہے، کم از کم 200 تک تو جانی چاہیے۔ بھئی گاڑی تو جو ہے اس ہے، آپ اپنی جان کی تو پرواہ کریں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا اللہ معاف کرے آپ 200 کی سپیڈ پہ، 210 کی سپیڈ پہ، آپ موٹر وے تو کہے گی جی آپ 600 کی سپیڈ پہ جائیں، وہاں تو جہاز بھی اتر سکتا ہے موٹر وے کے اوپر، جنگی جہاز اترتے ہی اترتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں جہاز بھی چلے ہوئے موٹر وے کی سپیڈ پہ، موٹر وے پہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ جہاز کی سپیڈ سے چلائیں۔ تو وہ جو لوگ نئی گاڑیاں خرید کے، کیونکہ اب گاڑیاں بھی نئی آ گئی ہیں نا، پہلے صرف ہوتی تھی کرولا اور سوزوکی اور ہونڈا، یہ 3 قسمیں ہوتی تھیں، اب جو ایسی قسم کی نرالی گاڑیاں آ گئی ہوئی ہیں اور ایسی ہیوی گاڑیاں آ گئی ہوئی ہیں کہ ان کی سپیڈ ہی ایسے اوپر جاتی ہے، جان کی پرواہ ہو نہ ہو، تو ان گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے لوگ آ جاتے تھے موٹر وے پہ۔ اب کم از کم یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز بڑی اہم ہے
کہ کچھ امیر زادوں، دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں اس کے قانونی نکات پہ بات نہیں کر رہا کہ 150 کی سپیڈ سے اوپر ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، قانون کیا کہتا ہے. ابھی تو فی الحال قانون سازی کر دی ہے انہوں نے اور اس پہ کیا ہے، کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بالکل کوئی بات ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کی جان مال کی تحفظ کے لیے. اور یہاں پر کئی امیر زادے کیا کرتے ہیں، انہیں جب 1500 1000 500 2000 4000 10,000 کی پرچی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. انہیں آپ کہیں گے آپ کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، آپ انہیں کہیں گے کہ یار چلان ہو جائے گا، کہ یار کتنے کا ہو جائے گا، 500 کا ہو جائے گا، 1000 کا ہو جائے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں دے دیں گے، دوڑانی آپ ہی ہے. اب موٹر وے پولیس بھی مجبور، ٹریفک کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب ان کو اختیار مل گیا کہ اب وہ مقدمہ بھی درج کروا سکتے ہیں، اندر بھی کروا سکتے ہیں اور گاڑی بند بھی کروا سکتے ہیں. کچھ مقدمات درج ہوئے ہیں جی اس پہ، اور جو مقدمات درج، اب آپ اندازہ کریں جی ایک بندے پہ مقدمہ درج ہوا ہے 143 کلومیٹر، یعنی کہ 150 بھی زیادہ ہے، وہ اس سے بھی 23 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ جا رہا ہے، یعنی کہ 173 کلومیٹر پر گھنٹہ وہ کر رہا ہے. اور یہ حالت ہے کہ وہ اس کا پھر پکڑا، اس کو تو چپڑے بھی مارنی چاہیے تھی. ملتان میں جو ہے نا یہ ہوا ہے یہ واقعہ، ملتان ایف آئی آر درج ہوئی ہے ملتان سکھر موٹر وے پہ، اور اس صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. دوست کی جو ہے وہ مطلب وہ ساتھ جا رہے تھے اور وہاں پر یہ وقوع ہوا. تو جب تک آپ کی انسان کی اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کے سخت قدم نہیں اٹھائے جائیں گے، میرا خیال ہے 80 بھی بہتر نہیں ہونا. تو شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.